کیا خاور ایک دفعہ پھر آئرہ کو پرپوز کرنے والا ہے؟ اور کیا آئرہ اس بار خاور کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی؟ اور کیا فاریہ کو کامیار مل جائے گا یا پھر کامیار کو پتہ چل جائے گا کہ میری بربادی کے پیچھے اسی فاریہ کا ہاتھ ہے؟ ناظرین، ڈرامہ میری زندگی ہے تو کی آنے والی ایپیسوڈز بہت ایموشنل ہونے والی ہیں۔ جہاں ایک طرف فاریہ اور خاور بہت خوش ہیں کہ ان کا پلان بہت کامیاب گیا ہے، وہیں کامیار اور آئرہ کا دل اس بری طرح سے ٹوٹا ہے کہ آئرہ تو شاید زندگی میں دوبارہ نہ کسی پر اعتبار کر سکے گی، نہ کسی سے محبت کر سکے گی، اور کامیار کے دل سے بھی نہ صرف محبت پر سے اعتبار اٹھ جائے گا بلکہ خود کو اچھا انسان بنانے کی لگن بھی دم توڑ دے گی، کیونکہ کامیار کو یہ لگنے لگے گا کہ جیسے اچھا انسان بننے سے بھی آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا۔ اور یہ کیسی محبت تھی آئرہ کی کہ اسے مجھ پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں تھا۔ اب فاریہ تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ کامیار دل ٹوٹنے کے بعد اپنے اسی پرانے کلب واپس جاتا ہے اور وہاں فاریہ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور کامیار جس نے اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دی تھیں، اس دن جی بھر کے وہ سب کرتا ہے جو ہمیشہ سے کرتا آیا تھا، اور پوری رات فاریہ کے ساتھ گزارتا ہے۔ فاریہ کو ایک طرف تو دل ہی دل میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اسے کامیار واپس مل گیا اور اب کبھی آئرہ کامیار کی شادی نہیں ہوگی، لیکن یہ کیسا کامیار اسے واپس ملا کہ وہ تو نشے کی حالت میں بھی بس آئرہ کے بارے میں ہی باتیں کر رہا ہے۔ پوری رات وہ فاریہ سے پوچھتا رہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا؟ کیا میں اچھا انسان نہیں ہوں؟ کیا میں بدلہ نہیں تھا؟ اور فاریہ کی پوری رات یہی ریپیٹڈ سوالوں کے بار بار جواب دیتے گزر جاتی ہے۔ کامیار تو ایک دفعہ بھی نہ فاریہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور نہ ہی فاریہ کے دل کا حال سنتا ہے، بس آئرہ آئرہ آئرہ۔ خیر، اگلے دن جب وہ گھر واپس جاتا ہے تو دادی، جو کامیار کے پوری رات گھر نہ آنے پر بہت پریشان تھیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس نے کہیں اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لیا ہو، کامیار کو واپس آتا دیکھتی ہیں تو رب کا شکر ادا کرتی ہیں۔ کامیار بھی جب دکھی ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنی دادی کے پاس ہی جاتا ہے، تبھی وہ ان کے کمرے میں جا کے ان کے گلے لگتا ہے اور لپٹ کر خوب روتا ہے، اور دادی سے یہی کہتا ہے کہ دادی، مجھے اس بات کا بھی اتنا دکھ نہیں کہ کسی نے میری وہ ویڈیو بنا کے سب لوگوں کو بھیجی، مجھے آئرہ کے ساتھ شادی ٹوٹنے کا بھی اتنا دکھ نہیں جتنا دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آئرہ کو میرے اوپر اعتبار ہی نہیں، بس ویڈیو دیکھی اور مجھے وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا، اس نے ایک دفعہ بھی مجھے ایکسپلینیشن دینے کا موقع نہیں دیا۔ حالانکہ آئرہ کو چاہیے تھا کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سب سے کہتی کہ مجھے اپنے کامیار پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت کہ ذرا سی غلط فہمی پہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ دادی سے تو کامیار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہی نہیں جاتے، اور دادی کو تو سچ میں اپنے کامیار پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ ہے کہ وہ آئرہ کی محبت میں سچ میں بدل چکا تھا۔ لیکن کامیار کہتا ہے کہ دادی بس، بہت بدل کے دیکھ لیا خود کو، لیکن سمجھ آ گئی کہ خود کو بدلنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اب میں پھر وہی کامیار بنوں گا جو میں ہمیشہ سے تھا۔ غصے میں اٹھتا ہے اور باہر جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے، اپنی فیملی پکچرز دیواروں سے اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے۔ کامیار کے ماں باپ تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو یہ کیا ہو گیا، ابھی تو وہ خوش ہوئے تھے کہ ہمارا بیٹا اتنا بدل گیا کہ ہم اس کی ٹھیک سے پرورش نہیں کر پائے، لیکن آئرہ کی محبت نے اسے وہ بنا دیا جو ہم اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ کامیار کو یوں توڑ پھوڑ کرتے دیکھ کر سمجھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیار تو اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، جو کسی کی بھی سننے والا نہیں۔ اب کامیار ایک دفعہ پھر وہ سب کرے گا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا، لیکن بہت جلد اسے احساس ہوگا کہ وہی کامیار بن کے بھی اب اسے وہ خوشی نہیں مل رہی جو پہلے ملا کرتی تھی، بلکہ اس کا دل تو مزید اداس ہو جاتا ہے وہ سب حرکتیں کر کے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ وہ خود سے بار بار سوال کرے گا کہ آخر مجھے وہ خوشی، وہ سیٹسفیکشن کیوں نہیں مل رہی؟ میں اب اچھا بننا نہیں چاہتا، لیکن برا بن کے بھی میں آخر خوش کیوں نہیں ہوں؟ کیا میں آئرہ کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں سکتا؟ کامیار آئرہ کو بھولنے کے لیے، اس کی محبت دل سے نکالنے کے لیے سب کچھ کرے گا، لیکن اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے بس کا کام ہی نہیں۔ دوسری طرف فاریہ بھی کامیار کو اکسائے گی، آئرہ کے خلاف بھڑکائے گی
کہ تم اس لڑکی کو ابھی تک اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہو جس نے بھری محفل میں تمہاری اتنی انسلٹ کی، تم پر یقین تک نہیں کیا۔ دوسری طرف فاریہ خاور کو بھی کہے گی کہ اب اسے جلد سے جلد آئرہ کے گھر جانا چاہیے اپنا پرپوزل لے کر، اور خاور بہت سلجھا ہوا انسان بن کے اپنی ماں کو لے گا اور آئرہ کے گھر پہنچ جائے گا۔ اور خاور کی ماں فاطمہ تو پہلے ہی خاور کو اکساتی رہتی ہے کہ جس طرح تمہارے باپ نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، کیا تم بھی میری طرح ریجیکٹ ہونے کے لیے بنے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب خاور اور فاطمہ دونوں ہی شرافت کا لبادہ اوڑھ کے جب آئرہ کے گھر پہنچیں گے اور آئرہ کے پیرنٹس سے اس کا ہاتھ مانگیں گے، اور خاور ساتھ ہی کہے گا کہ انکل جو کچھ آئرہ کے ساتھ ہوا مجھے سچ میں اس کا بہت افسوس ہے، اور یقین کریں کہ میں کامیار کے بارے میں سب جان چکا تھا، اور میں خود حیران تھا کہ آپ لوگ آئرہ جیسی لڑکی کا ہاتھ بھلا کامیار جیسے لڑکے کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کئی بار آئرہ سے اور فلک سے بھی کانٹیکٹ کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن میری کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ بہرحال اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں ابھی بھی آئرہ کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آئرہ کے پیرنٹس کہیں گے کہ بیٹا ہم آئرہ کو فورس نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ خود تم سے شادی کرنے کی حامی بھر لیتی ہے تو ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور آئرہ جسے خاور سے ذرا برابر بھی محبت نہیں اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے یہی لگتا ہے کہ شاید کامیار کو بھولنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ وہ خاور سے شادی کر لے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے پیرنٹ سے کہے گی کہ آپ خاور کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے گی، کیونکہ ادھر جو کامیار کا حال ہے ادھر آئرہ کا بھی وہی حال ہے۔ نہ اس کے دل سے کامیار کی محبت جا رہی ہے، نہ اس کے دماغ سے کامیار کے خیالات جا رہے ہیں۔ اسے ایک ایک پل یاد آتا ہے جو اس نے کامیار کے ساتھ گزارا۔ اس کا دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ کامیار بے وفا نہیں ہو سکتا، لیکن دماغ کہتا ہے کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی تھی نا۔ تو اب ڈرامے میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، آئرہ اور خاور کی شادی بھی فکس ہو جائے گی، لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تب آئے گا جب کامیار کو فاریہ اور خاور کے کھیل کا پتہ چل جائے گا۔ پھر کامیار تمام ثبوتوں کے ساتھ جب آئرہ تک پہنچے گا تو آئرہ کو بھی بے حد افسوس ہوگا کہ اس نے کامیار پر اعتبار نہیں کیا، اور یہاں کامیار کی دادی بھی بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہیں، کیونکہ آئرہ ڈائریکٹ تو کامیار سے نہ ملنا چاہے گی نہ اس سے بات کرے گی، اس کے تمام نمبرز تک بلاک کر دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیار کے خیالوں سے عاجز آ کے وہ ملک چھوڑنے کا ہی فیصلہ کر لے۔ بہرحال کامیار کی دادی آئرہ سے کانٹیکٹ کریں گی اور اسے کہیں گی کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کامیار کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی، لیکن تم نے تو اپنے راستے اتنی جلدی جدا کر لیے، بلکہ تم تو کسی اور سے شادی تک کرنے جا رہی ہو۔ خیر، دادی آئرہ سے کہیں گی کہ اگر تم میری ذرا سی بھی عزت کرتی ہو تو بس ایک بار میرے کامیار کی بات سن لو، اس کے بعد تم جس بھی نتیجے تک پہنچو اور جو بھی فیصلہ کرنا چاہو تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ اور صرف دادی کے کہنے پہ آئرہ فائنلی کامیار سے بات کرنے کو تیار ہو جائے گی، تب جا کے کامیار وہ تمام ثبوت آئرہ کو دکھائے گا کہ فاریہ اور خاور نے کس طرح مل کے ان دونوں کی محبت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر آئرہ کامیار سے وعدہ کرے گی کہ آج کے بعد ہماری محبت میں کوئی تیسرا نہیں آئے گا، اور آئرہ کامیار پر خود سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے گی۔ ناظرین، یہ تو ہمارا ریویو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئرہ اور خاور کی شادی ہو بھی جائے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہوگا یا پھر آئرہ اور خاور کی شادی کبھی نہیں ہوگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔